کافر کو ماریں وہ کتنا بڑا بدبخت ہے. ایسا سخت عذاب ان لوگوں کو دیا جائے گا، ویسا ہی عذاب کس کو دیا جائے گا؟ تصویر بنانے والے کو بھی دیا جائے گا. اور ایک حدیث پاک میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے دروازے پر تصویر والا پردہ لٹکا ہوا تھا، اس کو اتار کر کے پھینک دیا. فرمایا عائشہ اللہ تعالیٰ کے یہاں سخت تر عذاب قیامت کے دن تصویر والوں پہ ہوگا جو خدا کے بنائے ہوئے کی نقل کرتے ہیں. اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا، تصویر بنانے والے یا اللہ کے بنائے ہوئے کی نقل کرتے ہیں. آج کل کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ تصویر حرام ہے، وہ حرام ہے، وہ حرام ہے. جب مجسمہ ہو اس طرح، اللہ کے رسول علیہ السلام نے تو پردے پہ جو تصویر بنی تھی اس کو بھی اتار کر کے پھینک دیا. اب جو اپنے موبائل کی ڈی پی پہ تصویر لگا کے رکھیں، موبائل میں تصویر سیو کر کے رکھیں، یا جو ویڈیو بنوائیں یا موبائل کے اندر تصویر کھنچوائیں. آدمی جب گناہ کرنے پہ آتا ہے تو شیطان بہت سارے راستے نکلوا دیتا ہے، لیکن اتنے سخت عذاب جس کی نگاہوں کے سامنے ہو وہ تو لرز جائے گا، وہ تو نہ ادھر جائے گا نہ ادھر جائے گا، وہ تو کہے گا یا اللہ مجھے تو تصویر سے بچا. لیکن جب شیطان پوری طریقے سے حاوی ہو جاتا ہے، نیکی کے پردے میں گناہ کرواتا ہے، کہتا تو تقریر کر اور ویڈیو بنا تاکہ زیادہ لوگ دیکھیں گے تیری تقریر کو تو زیادہ لوگ فائدہ اٹھائیں گے. کس نے کہا ہے کہ تم 1,00,000 لوگوں کو اپنی تقریر سناؤ؟ نہیں سنیں گے 1,00,000 لوگ، تمہاری تقریر 5 لوگ ہی سنیں. تم آڈیو بنا کر کے ڈالو، 5 ہی لوگ سنیں گے، لیکن کم سے کم جہنم کے عذاب سے تو بچ جاؤ گے. یہ شیطان کا بہت بڑا حربہ ہے کہ ہم لوگ جب ویڈیو بنوائیں گے تو لاکھوں لوگ سنیں گے، لاکھوں لوگوں کو فائدہ ہوگا. ان کو فائدہ ہوگا یا نہیں، لیکن تمہارا جہنم میں جانا پکا ہو جائے گا. یہ کتنا بڑا وبال ہے. تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جس گھر میں یہ تصویریں ہوتی ہیں اس میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے. آپ نے پردہ اٹھا کر کے پھینک دیا اور یہ ارشاد فرمایا. اور ایک حدیث پاک میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے پاس جبریل علیہ السلام نے حاضر ہو کر کے عرض کیا حضور تصویروں کے لیے حکم دے دیں کہ ان کے سر کاٹ دیے جائیں تاکہ وہ پیڑ کی طرح ہو جائیں. تصویر کا جب سب کاٹ دیا جائے تو پھر وہ تصویر اگر ہے تو وہاں پہ نماز پڑھنا بھی مکروہ نہیں ہے اور پھر وہ گناہ سے خارج ہو جاتی ہے کیونکہ پیڑ کی طرح ہو جاتی ہے. اور تصویر ڈالے پردے کے لیے حکم فرما دیں کہ کاٹ کر کے 2 مسندیں بنا لی جائیں کہ زمین پر ڈال کر کے پاؤں سے روندی جائیں. یہ ترمذی شریف کی حدیث پاک حضرت جبریل نے آ کے کہا کہ تصویروں کے سر کٹوا دیں تاکہ پیڑ کی طرح ہو جائیں، اور پردوں پر تصویریں بنی ہیں تو ان کو کٹوا کر کے ان کی مسندیں بنا کر زمین میں جو پاؤں رکھتے ہیں نا وہاں پہ آ جائیں، وہ تو ذلت والی جگہ میں آ جائیں گے تو پھر حرج باقی نہیں رہ جائے گا. یہ حضرت جبریل نے آ کر کے، حضرت جبریل اپنی مرضی سے نہیں آ کے کہتے تھے، جو اللہ کے رسول حکم دیتے تھے وہی آ کے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیتا تھا اپنے محبوب کو وہی آ کے بتاتے تھے. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جبریل امین نے عرض کیا 3 چیزیں ہیں کہ جب تک ان میں سے ایک بھی گھر میں ہوگی کوئی فرشتہ رحمت اور برکت اس گھر میں لے کر کے داخل نہیں ہوگا. 3 چیزیں ہیں، ایک کتا، دوسرا جنبی یعنی جس پر نہانا فرض ہے اور وقت گزار رہا ہے نہا نہیں رہا ہے، وہ ناپاکی کی حالت میں گھر میں رہ رہا ہے، اور تیسرا جاندار کی تصویر. یہ صحیح حدیث پاک فرمایا گیا کہ یہ 3 چیزیں جس گھر میں ہوتی ہے رحمت کے فرشتے نہیں آتے. موبائل میں ہمارے گھروں میں کیا کیا دیکھا جاتا ہے، ٹی وی پہ کیا کیا دیکھا جاتا ہے، کیا کیا تصویریں، پھر کہتے ہیں ہمارے گھر میں برکت نہیں ہوتی، روزی نہیں بڑھتی، ہمارے گھر میں پریشانی آتی ہے. رحمت لے کے جو فرشتے آتے تھے ان کو تو تم نے دروازے کے باہر روک کر کے رکھا ہے، تو کیسے تمہارے گھر میں اللہ کی رحمتیں اتریں گی؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جس چیز میں آپ جو ہے وہ اللہ کے رسول علیہ السلام تصویر جاندار کی ملاحظہ فرماتے تو اسے توڑے بغیر نہیں چھوڑتے تھے. یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام تصویر کو دیکھتے تو توڑے بغیر چھوڑتے نہیں تھے، اس کو توڑ ڈالتے تھے. اور آپ لوگوں نے سنا ہی ہے جب مکہ فتح ہوا تو خانہ کعبہ میں لوگوں نے معاذ اللہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی تصویریں بنا کے رکھی تھی، آپ نے ان کو بھی مٹا دیا. جب مٹوایا نا اندر گئے تو تھوڑا تھوڑا نظر آ رہا تھا، آپ نے تھوڑا تھوڑا بھی نظر نہیں آنے دیا، وہ بھی مٹوا دیا اپنے ہاتھوں سے خود. اور اللہ کے رسول علیہ السلام ایک جنازے میں تھے تو آپ نے ارشاد فرمایا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ تم میں سے ایسا کون ہے کہ مدینہ منورہ جا کر کے ہر بت کو توڑ دے اور ہر قبر کو برابر کر دے، یعنی جو شریعت کے خلاف قبریں بنی ہیں ان کو برابر کر دے اور ہر تصویر کو مٹا دے. میرے آقا نے فرمایا کون ہے جائے گا اور جا کر کے ساری تصویروں کو مٹا کر کے آئے گا. ہم نے ہمارے گھروں کو تصویروں سے بھر کر کے بت خانہ بنا کر کے رکھا ہے، پھر رحمت کے فرشتے کہاں سے آئیں گے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس نے ذی روح کی تصویر بنائی وہ لعنتی ہے، اس پر اللہ کی لعنت ہے اس کے اوپر جو جاندار کی تصویر بنائے. اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی مار ہو اس قوم کے اوپر جو ان چیزوں کی مصوری کرتا ہے جنہیں بنا نہیں سکتا، ان کو بناتا ہے، ان کی صورتیں بناتا ہے تصویریں، اس پر جو ہے وہ اللہ کی مار ہو اس کے اوپر.
اللہ کی جب مار پڑے گی تو بندہ کہاں سے پھر کامیاب ہو پائے گا؟ اب ان حدیثوں کو آپ پڑھیں، اس کے بعد میں ذرا تصور کریں کہ زیرو کی تصویر بنوانا، اس کو اچھی طرح اعجاز کے ساتھ رکھنا، یہ سب سخت حرام ہے، اور اس پر بڑی سخت وعیدیں ہیں، اور ان کو دور کرنے اور مٹانے کا حکم ہے۔ مسلمان اگر ان حدیثوں کو پڑھ لینا کہ یہ اتنی سخت وعیدیں ہیں، تو پھر اس کے بعد میں اس کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، وہ کوئی راستہ نہیں نکالے گا، وہ یہی کہے گا اللہ میری توبہ، میں کبھی تصویر کے پاس بھی نہیں جاؤں گا۔ اور جب سے یہ تصویروں کا عام رواج ہوا ہے نا، تب سے امت کے اندر جو پریشانیاں بڑی ہیں ان کا بندہ جو ہے وہ خود اندازہ لگا سکتا ہے۔ اور یہ صریح احادیث ہیں، یہ اس بات پر دلالت کر رہی ہیں کہ تصویر چاہے ہاتھ سے بنائی گئی ہو یا مشین سے بنائی گئی ہو، چاہے کیمرے سے کھینچی گئی ہو، چاہے ویڈیو سے بنائی، سب حرام ہے۔ حدیث پاک میں کوئی تخصیص نہیں ہے کہ یہ تصویر جائز ہے، وہ ناجائز ہے، یہ بنوا سکتے ہیں، وہ نہیں بنوا سکتے، سب کا یہی حکم ہے۔ اور یہ بات اچھی طریقے سے سمجھ لینا چاہیے کہ کسی برائی اور گناہ کے عام ہو جانے کی وجہ سے وہ گناہ جائز نہیں ہو جایا کرتا ہے۔ ایسا نہیں کہ اب تصویر عام ہوگی تو اب جائز ہو جائے گی۔ جب کوئی گناہ، اب کیا مطلب سب لوگ شراب پینے لگ جائیں تو شراب جو ہے وہ حلال ہو جائے گی کیا؟ تو کوئی گناہ اور کوئی برائی جب عام ہو جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ گناہ اور برائی جائز ہو گئی ہے، نہیں، وہ گناہ اور برائی ہی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ آپ لوگ اس کو گناہ اور برائی نہ سمجھیں۔ البتہ یہ ہے کہ گناہ گاروں کی تعداد بڑھ گئی ہے، بس یہی ہوگا کہ گناہ گاروں کی تعداد بڑھ گئی ہے، چاہے اس کو وہ عام ہونے کی وجہ سے اس کا ارتکاب کریں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ شریعت کے جو قانون ہیں، کسی مجبوری کے تحت اگر بندہ اس کو کرنے کی اجازت دی جائے تو مجبوری کی حد تک ہی وہ جائز ہوا کرتی ہے، اس کے آگے اس کی اجازت نہیں دی جاتی ہے۔ اور کچھ لوگ کیا کہتے ہیں، حدیث پاک میں ہاتھ سے بنائی ہوئی تصویر کو منع کیا گیا، کیمرے والی منع نہیں کی گئی ہے۔ تو میں کہتا ہوں فوٹوگرافی یا ہاتھ سے بنائی تصویر میں فرق تو بتاؤ، دونوں میں فرق کیا ہے؟ وہ دونوں تصویر تو ہے، جاندار کی تصویر ہی تو ہے۔ تو لہذا چاہیے کہ بندہ ان چیزوں کو سمجھے، اور شریعت مطہرہ نے جو تصویر سازی اور اس طرح کی تصویروں کو بنوانے سے جو منع فرمایا ہے، ان وعیدوں کو پڑھ کر کے کانپ جائے، اور یہ نہ دیکھے کہ فلاں عالم کر رہا ہے، فلاں عالم کر رہا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے جو عالم بچتا ہے اللہ اسے ہی عزت عطا فرماتا ہے، اور یہ مت دیکھو کہ یہ عالم کر رہا ہے، وہ عالم کر رہا ہے۔ ہمیں قرآن و حدیث کو دیکھنا ہے، کون عالم کیا کر رہا ہے، اس کی طرف ہمیں کوئی توجہ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر وہ صحیح معنوں میں عالم برحق ہوگا، ان حدیثوں کو پڑھے گا، وہ خود ہی ہمیں ایسے حرام کاموں سے منع کرتا ہوا نظر آئے گا۔ یہ احسن الخالقین کی تفسیر میں جب تصویر کی بات آ گئی تو میں نے ضمناً یہ باتیں عرض کر دی۔ بہرحال اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تم کو پیدا کیا ہے، اور پھر انک میت، پھر آگے کیا ہوگا، ثم انکم بعد ذلک لمیتون، یعنی تم کو پیدا کیا، پھر اس کے بعد میں تم سب ضرور مرنے والے ہو۔ چاہے کتنے بڑے عقل مند ہو، کتنے بڑے ڈاکٹر ہو، کتنے بڑے سائنسداں ہو، کچھ بھی کر لو، مرنا تو تم کو ضرور